الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلی آلہ واصحابہ الذین اوفوا عہدا الذین هم خلاصۃ العرب الاربع وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه اجرا عظيما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل معروف صدقة صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ پانچواں پارہ سورہ نساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے اور جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان تلاوت کیا ہے جس کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے لا خیر فی کثیر من نجواہم، اکثر لوگوں کے مشورے اور سرگوشیاں وہ خیر پر مبنی نہیں ہوتے، مگر یہ کہ خیر والے مشورے اور سرگوشیاں وہ بہتر ہیں کہ کسی کے بھلائی کے لیے مشورہ ہو، صدقہ خیرات دینے کا مشورہ ہو، یا نیکی پھیلانے کا مشورہ ہو، یا دو مسلمانوں یا دو جماعتوں کے درمیان صلح کرانے کا مشورہ ہو، تو یہ اچھا مشورہ ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن یفعل ذلک ابتغاء مرضات اللہ، کوئی شخص یہ کام کرتا ہے، نیکی پھیلانے کا مشورہ یا کسی کی بھلائی کا مشورہ یا صلح کرانے کا مشورہ کوئی شخص کرتا ہے اور اس میں اس کا مقصد اللہ کی رضا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں فسوف نؤتیہ اجرا عظیما، تو ہم اس کو بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا مفہوم یہ ہے، آپ نے فرمایا ہر معروف صدقہ ہے، ہر اچھی چیز صدقہ ہے۔ جیسے ایک حدیث میں فرمایا کہ الحمدللہ کہنا بھی صدقہ ہے، سبحان اللہ کہنا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ، درود شریف، یہ سب صدقہ ہے۔ کسی کو اچھی بات بتا دی، صدقہ کا ثواب ہے۔ کسی کو برائی سے روک دیا، یہ صدقے کا ثواب ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ہر بندے کو، مسلمان کو اپنے جسم کے جوڑوں کا صدقہ دینا ہے، اور جسم کے جوڑ 360 ہیں، دن بھی 360 ہیں، اور ہر روز صدقہ دینا ہے۔ جسم کے جوڑوں کا جو 360 ہیں ہر روز صدقہ دینا ہے۔ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ حضرت ہم میں سے تو بعض غریب ہیں، وہ تو صدقہ نہیں دے سکتے، یعنی مالی صدقہ نہیں دے سکتے، تو آپ نے فرمایا کہ چاشت کے 2 نفل پڑھ لیں تو 360 جوڑوں کا صدقہ
ہو جاتا ہے۔ انسان کے بہت سارے کام جو بظاہر ان کو وہ چھوٹے سے کام سمجھتا ہے، وہی نیکی ہے اور وہ صدقہ کی شکل اختیار کرتے ہیں۔ کسی کو راستہ بتا دیا، کسی کو یہی بتا دیا کہ دیکھو میں آپ کو سناتا ہوں وضو کے فرض کتنے ہیں، کیونکہ اس سے پوچھنا تو یہ تو اسلام آباد کا بابو ہے، کہیں ناراض ہو جائے گا، تو اس لیے بندہ یوں گفتگو کرے کہ میں آپ کو وضو کے فرض سناتا ہوں، دیکھو کوئی غلطی ہے تو درست ہو جائے، اگر اس کو نہیں پتہ تو پتہ چل جائیں گے، یہ بھی صدقہ ہے۔ ویسے لایانی گفتگو میں مصروف رہنا فائدہ بھی نہیں ہے اور بعض دفعہ گناہ ہوتا ہے۔ اسی طرح اس سے اہم بات ہے کہ غسل کے فرض کسی کو سنا دیں، بھائی غسل فرض ہو جائے تو نجاست دور کرنے کے بعد 3 فرض ہیں، منہ اچھی طرح اندر سے کولی کرنا، ناک کے بانسے کو جو ڈھیلا حصہ ہے اندر سے پانی پہنچانا، سارے جسم پر پانی، بال برابر جگہ خشک نہ ہو، لیکن پہلے نجاست کا دھونا ضروری ہے، جسم میں کہیں لگی ہو۔ اس سے پوچھے بغیر آپ کہیں میں آپ کو غسل کے فرض سناتا ہوں، کوئی غلطی ہے تو ٹھیک ہو جائے، اگر اس میں کمی ہو جائے گی درست ہو جائے گی، اور اگر بے تکلف ہے تو اس سے سننا چاہیے۔ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم اپنے جب آپس میں ملاقات ہوتی تو ایک دوسرے کو دین کے اسلام کے سبق سناتے تھے، اور سبق دہرانے سے، مذاکرے سے، ایک دوسرے کو بتانے سے پکا ہوتا ہے۔ جب علم ہوگا تو عمل ہوگا، جب علم ہی نہیں ہے تو عمل کیا ہوگا؟ تو اس لیے ہر اچھی بات کی دعوت دینا صدقہ ہے۔ کوئی نیکی کی بات بتا دی جائے، میں نے کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ ایک پولیس والا آتا ہے، اسلام آباد پولیس والا، ظاہری طور پر ہماری طرح ہے، اور ظاہر ہے کہ اس شعبے میں رہ کے اس طرح رہنا یہ تو خود بہت بڑا جہاد ہے۔ پولیس کے شعبے میں رہنا اور رہنا ہماری طرح، داڑھی پگڑی پوری سنت کے مطابق، لاٹھی آگے برچھی بھی لگی ہوئی ہے، جو نہیں اس عصا کو لگی ہوئی ہوتی، سنت تو یہ ہے نا کہ لاٹھی کے آگے برچھی ہو تاکہ وہ کھب جائے زمین میں۔ تو وہ جب ملتا ہے کہتا ہے استاد جی ایک حدیث سنائیں، اور ایک میں سناتا ہوں۔ تو یہ سب صدقہ ہے، اچھی بات بتانا، برائی سے روکنا صدقہ ہے۔ حدیث فرماتی ہے الدال علی الخیر کفاعلہ، کسی کو اچھی بات بتا دی اور وہ اس پر عمل کرنے لگ گیا، وہ جو عمل کر رہا ہے اس کو ثواب ہوگا، اس کو پورا ثواب ہوگا، لیکن بتانے والے کو بھی پورا ثواب ملتا رہے گا۔ یہ الدال علی الخیر کفاعلہ، جیسے حدیث میں آتا ہے نا روزہ دار کو افطار کراؤ، تو روزے رکھنے والے کو جتنا ثواب ہوگا اس کے ثواب میں کمی نہیں ہوگی، افطاری کرانے والے کو بھی پورے روزے کا ثواب ہوگا۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، تو بندہ کوشش کرے کہ وہ زندگی میں صدقہ جاریہ کے پودے لگاتا رہے۔ کوئی شاگرد، لوگ کہتے ہیں نا وہ فلانا میرا شاگرد ہے، وہ کیا کیا تھا، اس کو کپڑے کے تھان سیدھے کرنے کا طریقہ سکھایا تھا، چلو اچھی بات ہے۔ فلانا میرا شاگرد ہے، کیا کیا تھا، اس کو چیز بیچنے کا طریقہ سکھایا تھا، اچھی بات ہے۔ لیکن کوئی آپ کا شاگرد ایسا بھی ہو، اس کو آپ نے نماز ٹھیک کرا دی ہو، اس کی زکوٰۃ ٹھیک کرا دی ہو۔ ہماری مسجد میں ایک بندے نے چپس دی تھی، یہ ساری مسجد میں جہاں جہاں قالین نہیں ہے تو جہاں جہاں ضرورت تھی، وہ ایک دن آ گئے جہانگیرہ کے تھے، تو میں نے کہا بندہ تو فیکٹری والا ہے، صاحب حیثیت ہے، اس موضوع پر گفتگو ہوئی کہ حج صاحب آپ نے حج کیا یا نہیں، ویسے تو ظاہری طور پر ہماری طرح ہی تھا، کہتا ہے میں نے تو حج نہیں کیا اور حج کی فکر بھی نہیں ہوئی۔ بھائی اس وقت حج لاکھ کے لگ بھگ تھا، بہرحال اس کو حج کی فکر لگ گئی اور اس نے صرف خود حج نہیں کیا،
پھر اپنے خاندان میں جو صاحب حیثیت تھے ان پر شروع ہوا، جتنی چپس کے فیکٹریوں کے مالک تھے ان پر شروع ہوا کہ ہم لوگ تو غافل ہیں، حج ہمارے اوپر فرض ہے اور اس کو ادا کرنا ہے اور زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ بے شک آج زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، لیکن یہ بھی تو پتہ نہیں ہے کہ 2030 میں ہم زندہ ہوں گے اور 2030 میں حج فرض ادا کریں گے، اس لیے حدیث میں آتا ہے کہ جلدی کریں۔ الدال علی الخیر کفاعلہ، تو یہ صدقہ جاریہ کے پودے شاگرد کی شکل میں بھی لگتے ہیں کہ اس کو کوئی اچھی بات بتا دی جائے۔ قرآن مجید اطلاع دیتا ہے 5ویں پارے میں، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن لہ نصیب منہا ومن یشفع شفاعۃ سیئۃ یکن لہ کفل منہا وکان اللہ علی کل شیء مقیتا وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ جب تم کسی کو اچھی بات بتاتے ہو، قرآن مجید کی فصاحت دیکھیں، مَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَكُن لَّهُ نَصِيبٌ مِّنْهَا وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا۔ یہاں نصیب کہا، وہاں کفل کا، دونوں کے کیا فرق ہے؟ جس نے کسی کو نیکی کا راستہ بتایا تو بتانے والے کو پورا حصہ ملے گا، جس نے کسی کو برائی کا راستہ دکھایا تو اس میں سے بھی اس کو کچھ برائی کا سزا ملے گی۔ اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اگر تمہارے ساتھ کوئی بھلائی ایسی کرتا ہے کہ اس نے آپ کو دعا دے دی، یہ بھی تو بھلائی ہے اور بڑی بھلائی ہے، دعا دے دی اس نے، اللہ آپ کو صحت دے، جزائے خیر دے، ایمان کی سلامتی دے۔ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، آپ بھی اس کے بدلے میں اس کو دعا دو اس سے بہتر، نہیں تو کم از کم اتنی تو دو، اس پر بھی آپ کو اجر ملے گا۔ تو قرآن مجید کی آیت ہے، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس۔ سرگوشیاں اور مشورے اور آپس کی میٹنگیں جو خفیہ ہوں، وہ تب خیر ہے ان میٹنگوں میں کہ لوگوں کے لیے اس میں کوئی بہتری کا مشورہ ہو، معاش معیشت کے لحاظ سے، غریب کو فائدہ پہنچانے کے لحاظ سے کوئی مشورہ ہو رہا ہے، سرگوشی ہو رہی ہے، اچھی بات ہے۔ لیکن اگر مشورہ اور سرگوشی چند بااختیار لوگوں کی اس بات پر ہے کہ فلانوں کو نقصان پہنچانا ہے، فلانے کو یہ کرنا ہے، فلاں کو یہ کرنا ہے، تو یہ سرگوشی خود گناہ ہے، یہ انگریز کی سرگوشی ہے۔ آپ کو پتہ ہے، تاریخ پڑھی ہے، انگریز کا حکومت چلانے کا فلسفہ یہ ہے، یہ تھا، یہ ہے کہ اختلاف ڈالو ان میں، اختلاف ڈالو ان میں اور اپنی حکومت چلاتے جاؤ۔ کبھی لسانیت کا اختلاف، کبھی صوبائیت کا اختلاف، کبھی مذہبی اختلاف، خواہ مخواہ سارے کہتے ہیں رفع یدین کرو تب بھی نماز ہوتی ہے، نہ کرو تب بھی، تو پھر اس میں بھی اختلاف، ہم تو رفع یدین نہیں کرتے تو پیچھے جو کرنے والے ہیں نماز پڑھتے ہیں، تو پھر اس میں پیچھے رہ کیا کیجیے گئی ہے؟ کہیں امام رفع یدین کرتے ہیں، پیچھے وہ رفع یدین نہ کرنے والے نماز پڑھتے ہیں، سارے حرم میں تو نماز تو ہوتی ہے، سب سے پوچھ لو مسئلہ، کیونکہ اولا خلاف اولا کا اختلاف ہے، یہ کوئی اختلاف نہیں ہوتا، اور اس پر بعض دفعہ جھگڑے کرائے جاتے ہیں، مناظرے کرائے جاتے ہیں، اور بھولے مولانا صاحبان اس سازش کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ حکومت چلانے کا فلسفہ ہے کہ لوگوں کو کبھی وطنیت پر آپس میں لڑاؤ، کبھی لسانیت پر آپس میں لڑاؤ، کبھی صوبائیت پر، قومیت پر، اور کچھ نہ ہو سکے تو چلو مذہبی فرقہ تو ایک ایسا ہے، نسپیٹا لگا دو ان کو۔ اسلام ایک ہمارا نظریہ ہے، جو اس چھتری میں داخل ہوا سب ایک ہیں، ہمارا کوئی اختلاف نہیں ہے، اور
اولا خلاف اولا اختلاف صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو مذہبی لحاظ سے بات کر رہا ہوں، عقیدے کے لحاظ سے تو کوئی اختلاف نہیں. پوری دنیا میں اسلامی امت میں عقیدہ طحاویہ پڑھایا جاتا ہے. عقیدہ طحاویہ ایک کتاب ہے جس کا مصنف امام طحاوی رحمہ اللہ تعالیٰ ہے، اور وہ حنفی مسلک ہے. پوری دنیا میں جتنے فقہ رائج ہیں، حنبلی ہو، شافعی ہو، مالکی ہو یا حنفی ہو رحمہ اللہ تعالیٰ، سب میں عقیدے کی کتاب جو پڑھائی جاتی ہے، اور سعودی عرب میں تو 5ویں کلاس کو اسکول میں بھی پڑھائی جاتی ہے عقیدہ طحاویہ. اور عقیدہ طحاویہ کے مصنف وہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے مقلد ہیں. عقائد میں تو اختلاف نہیں ہے، زکوٰۃ کے 2.5% میں اختلاف نہیں ہے، حج میں اختلاف نہیں ہے، روزے میں اختلاف نہیں ہے. اختلاف کئی فروع مسائل میں ہے، کہیں آمین اونچی کہیں نیچی، تو کوئی فرق نہیں، جو جس طرح بھی کر دے. تو یہ حکمران اس طرح آپس میں لڑاتے ہیں. وطنیت، لسانیت، اقبال مرحوم بھی کہتا ہے نا، ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے. جو پیرہن ہے ان کا وہ ملت کا کفن ہے. آپ لسانیت، صوبائیت، وطنیت پہ لڑتے ہیں. آپ کا ایک صوبہ ہے، ایک وطن ہے، آپ کی ایک ہی زبان ہے، ایک ہی قوم ہے، اور وہ ہے اسلام. جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لیا، اس کی ایک قوم ہے، ایک نظریہ ہے، ایک وطن ہے اس کا. تو بعض دفعہ اس طرح باقاعدہ ہوا دی جاتی ہے اور بھولا مسلمان اس کا شریک ہو جاتا ہے. ہمارا یہ حق تھا کہ سب یار ہوتے، مصیبت میں یاروں کے غم خوار ہوتے، سب ایک ایک کے باہم مددگار ہوتے، عزیزوں کے غم میں دل افگار ہوتے. جب الفت میں یوں ہوتے ثابت قدم ہم، تو کہہ سکتے اپنے کو خیر الامم ہم. کہ اسلام کی روح کیا ہے، اسلام کا فلسفہ کیا ہے. ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں، حاضر خدمت ہوتے ہیں، اور پہلے 1-2 جملے بڑے پیارے عرض کرتے ہیں. کہتے ہیں حضرت، اذا رأیتک طابت نفسی وقرت عینی، جب میں آپ کو دیکھتا ہوں تو میرا نفس بھی خوش ہو جاتا ہے، آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. انبئنی عن امر اخذت به ثم دخلت الجنہ، مجھے کوئی ایسی بات بتا دی جائے کہ میں اس کو پکا یاد کروں، عمل کروں، اور پھر اس کی برکت سے جنت میں داخل ہو جاؤں. تو میرا موضوع اوپر سے کہ آپس میں اتفاق، اتحاد، صلہ رحمی، یہ ایک اسلام کا مستحب امر نہیں، یہ فرض امر ہے. صلہ رحمی، آپس میں اتفاق و اتحاد، کہیں 2 ساتھیوں میں جھگڑا ہو جائے اس کا صلح کرانا، یہ امر مستحب نہیں، یہ فرض ہے. صلہ رحمی، صلہ رحمی دخول جنت کا سبب بنے گی، قطع تعلقی دخول جہنم کا سبب بنے گی. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھتے ہیں کوئی ایسی چیز بتا دی جائے، اخذت به، میں اس کو پکا یاد کر لوں، عمل کروں، ثم دخلت الجنہ، پھر اس کے ذریعے سے جنت میں داخل ہو جاؤں. آپ نے فرمایا سنو، افش السلام، اطعم الطعام، وصل الارحام، قم باللیل والناس نیام، ادخل الجنت بسلام. 4 چیزوں کو لازمی پکڑو، 5ویں خود مل جائے گی. جہاں کہیں جا رہے ہو السلام علیکم کہو، افش السلام. دوسری چیز اطعم الطعام، جتنی توفیق ہو دوسروں کو کھانا کھلاؤ. بخل کا، یہ تو صدقہ ہے، ثواب ہوگا. اطعم الطعام، غریب کو بھی کھلانا ہے، دوستوں کو بھی کھلانا ہے. اکرم الضیف میں غریب تو داخل نہیں ہے، جیسا بھی کوئی آ گیا اس کو کھانا کھلانے کا ثواب ہے، جو مہمان آ گئے. اطعم الطعام میں ثواب تو ہے.
اگر غربا کو کھلایا صدقہ ہے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو دوستوں کو کھلایا تب بھی ثواب ہے. لیکن اس میں ایک چھپے ہوئے گناہ کا ازالہ بھی ہو رہا ہے، اور وہ ہے بخل. جب نہیں ہے ان کو کھانا کھلانا ہمارے ذمہ اور کھلا رہے ہیں تو اپنا پیسہ خرچ کر رہے ہیں نا جناب. عطم طعام میں ثواب ہے کھانا کھلانا، لیکن ایک گندی بات کا علاج بھی ہو رہا ہے اور وہ بخل ہے. اور اخلاق رذیلہ کو دور کرنا، جیسے ظاہری گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ضروری ہے، ایسے اندر سے چھپے ہوئے گناہوں سے بھی تکبر ہے، کینہ ہے، بغض ہے، بخل ہے، یہ اندر کی بیماری ہے، اس کو دور کرنا ضروری ہے. یہ بھی گناہ کبیرہ ہیں. تو فرمایا افش السلام، اطعم الطعام، وصل الارحام، رشتہ داروں سے صلہ رحمی کی جائے. قم باللیل والناس نیام، رات کی نماز جو آپ کو کوئی نہ دیکھے اور لوگ سو رہے ہوں. قم اللیل، قم باللیل والناس نیام. یہ چوتھی چیز ہو گئی. پہلی چیز جو ہے افش السلام میں السلام علیکم دعا دی ہے، یہ سنت ہے. جواب دینا اگر وہ کسی عذر میں نہیں ہے تو اس پر واجب ہے. گناہ جواب نہیں دے گا تو گناہ گار ہوگا. یہ تو ظاہری بات ہے. اس کی روح کیا ہے؟ سلام کی ابتدا کرنے والے کے اندر اگر ایک بیماری ہے تو وہ بھی دور ہو جائے گی، اور وہ ہے تکبر کی بیماری. لوگ اکڑ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. کوئی بندہ آ رہا ہے نا، کھڑے ہو جاتے ہیں، دیکھتے ہیں وہ مجھے سلام کرے گا یا نہیں کرے گا، چیک کرتے ہیں. حضرت انس، سنت کیا ہے، اسلام کی روح کیا ہے؟ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں 10 سال سرکار کی خدمت میں رہا ہوں، میں نے ہر دفعہ کوشش کی ہے کہ سلام کی ابتدا کروں. 10 سالوں میں حضرت کے سامنے سلام کی ابتدا نہیں کر سکا. اسلام یہ ہے. تو افش السلام میں سلامتی کی دعا ہے، ثواب ہے، اس کے ذمہ واجب ہے. اگر وہ نماز میں نہیں ہے، باتھ روم نہیں وغیرہ، آپ اس کے چیزیں جانتے ہیں کہ جس وقت واجب نہیں ہوتا، تلاوت کر رہا ہے واجب نہیں. اگر عذر نہیں ہے شرعی طبی تو جواب واجب ہے، اس پر ثواب ہے. لیکن سلام کی ابتدا کرنے والے شخص میں عاجزی آئے گی، اور عاجزی اللہ کو پسند ہے. تکبر کا ازالہ ہوگا. تو فرمایا کہ سلام پھیلاؤ اور کھانا کھلاؤ جس کی جیسے توفیق ہے. رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی یہ مشکل کام ہے، یہ آسان کام نہیں. کبھی کر کے دیکھو، اندازہ ہو جائے گا. آپ سیدھے کام کریں گے ادھر سے الٹا جواب آئے گا، تبھی تو ثواب زیادہ ہے. ایک میرا خیال ہے صوفیاء کا مقولہ ہے، الاجر بقدر التعب والنصب، اجر ہوتا ہے تھکاوٹ کے بقدر. جتنی تھکاوٹ ہوگی نا نیکی میں. نصب، نصب کے معنی بھی تھکاوٹ کے ہیں. ویسے نصب کے اور کئی معنی ہیں، والانصاب وغیرہ وغیرہ. سورہ کہف میں جائیے، موسیٰ علیہ السلام اور جہاں انہوں نے رکنا تھا اس سے تھوڑے ٹھہرے اور آگے چلا گئے. لمبی بات ہے، ہم اپنے موضوع کی بات لیتے ہیں کہ نصب بمانا تھکاوٹ. موسیٰ علیہ السلام نے جوان سے پوچھا کھانا لاؤ، انہوں نے کہا حضرت صاحب کھانا تو وہ ادھر جب سوئے تھے تو وہ مچھلی تو زندہ ہو کے نکل گئی، وہ آدھی کھائی ہوئی تھی. آج تک اس مچھلی کی نسل موجود ہے سمندروں میں. اس کو حوت موسوی کہتے ہیں. حوت کہتے ہیں مچھلی کو. حوت موسوی آدھی کھائی ہوئی تھی، زندہ ہو کے سمندر میں چلی گئی تھی نا، تو اس کی نسل آج تک اسی طرح ہے، باقاعدہ ملتی ہے، دکھائی جاتی ہے. تو اس منزل سے آگے گئے، یاد آیا، اس نے کہا ادھر نکل گئی. کیا کہا موسیٰ؟
فرمایا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، او جوان ہمیں تو اس سفر میں، اے جوان ہمیں تو اس سفر میں تھکاوٹ ہو گئی۔ لکل شیء آفۃ وللعلم آفات، ہر چیز کے حصول کے لیے مصائب ہیں، اگر علم دین حاصل کرنا چاہتے ہو تو آفات کے لیے تیار ہو جاؤ، پتھر کھانے کے لیے تیار ہو جاؤ، کبھی بلوں کی پریشانی، کبھی راشن کی، اور الٹا اوپر حکمرانوں کی تحقیقیں، تفتیشیں، تجسس، نام لسٹیں، فلاں اور فلاں، یہ اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پہ بنائے وہ اسلام جو سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں لے کے آئے، جو اصحاب صفہ نے پڑھایا وہی ہم پڑھا رہے ہیں۔ تحقیقیں کس کی کرتے ہو؟ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے جوان کو کہہ رہے ہیں اب ہمیں تھکاوٹ ہو گئی ہے، اپنے سفر میں کھانا لاؤ۔ جوان کہتا ہے کھانا تو پیچھے رہ چکا ہے۔ تو بات یہ کر رہا ہوں دوستو، سرگوشیاں اور مشورے اسلام کے حق میں، عوام کے حق میں ہیں تو بڑے محبوب عمل ہیں، اور اگر کسی کو نقصان پہنچانے کے بارے میں ہے تو کسی کو کیا نقصان پہنچانا ہے؟ کوئی گناہ کرتا ہے تو کس کو کیا نقصان ہے؟ اپنا نقصان۔ کسی پر ظلم کرنا چاہتا ہے اس کا کیا نقصان ہے؟ اپنا بڑا نقصان ہے۔ کوئی منفی سوچ، منفی مشورہ رکھتا ہے اسلام کے بارے میں یا مسلمانوں کے بارے میں یا ملک پاکستان کے بارے میں، کسی کا کیا کرنا ہے؟ اس نے اپنا بیڑا غرق کرنا ہے۔ ایسا ہوا؟ سب ایسے ہو جاتے ہیں لیکن سمجھتے نہیں، ان کے حافظے ہی نہیں ہیں۔ حافظے قوی ہوتے ہیں نیکی کے ساتھ، نماز نہیں آتی، حافظے کیسے قوی ہوں گے؟ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقہ، سرگوشی اچھی ہے کسی کو صدقہ، اور صدقے میں پیسہ نہیں، خیر کی بات پہنچا دینا، یہ بھی صدقہ ہے۔ اور سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی چھوٹی سی نیکی کو بھی چھوٹا نہ سمجھنا۔ تصوف والے کیا کہتے ہیں؟ وہ ذرا سی بات، وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، وہ یہ ہے کہ جب نیکی پر دل چاہے تو رکاوٹ کو دور کر کے نیکی بجا لاؤ، اور جب گناہ کی طرف نفس جائے تو دل سے مقابلہ کر کے گناہ سے بچ جاؤ، یہ ہے تصوف۔ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تقوی کا، تصوف کا، ولایت کا، وہ یہ ہے کہ جب نیکی کا دل چاہے کہ 2 نفل پڑھ لوں، یہ دل چاہتا ہے۔ اچھا یاد رکھنا، دونوں چیزوں کی نزاکت کا فرق رکھنا۔ دل چاہتا ہے ٹائم ہے 2 نفل پڑھ لیتے ہیں، نفس کہتا ہے چھوڑ جی نفل ہی ہے۔ وہ ذرا سی بات جو حاصل ہے تصوف کا، وہ یہ ہے کہ نیکی کا جب دل چاہے رکاوٹ دور کر کے بجا لاؤ، اور گناہ کی طرف جب نفس لے کے جائے، نفس تو دل کے ذریعے سے مقابلہ کر کے گناہ سے بچ جاؤ، یہ تصوف کا حاصل ہے، یہی ولایت ہے، یہی تقوی ہے۔ تو صدقہ ہر نیکی ہے جو دوسرے کے ساتھ متعدی ہے، وہ صدقہ ہے، دوسرے کے ساتھ متعدی ہے وہ صدقہ ہے۔ ایک حدیث میں جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہی فرما رہے ہیں، فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، ذرا سی نیکی جو تو سمجھ رہا ہے، ذرا سی نیکی کو بھی تو حقیر نہ سمجھ۔ وَلَوْ أَن تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيقٍ، بھلے اتنی نیکی کی توفیق نصیب ہو جائے کہ تو مسلمان بندے کو، اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی کے ساتھ مل رہا ہے تو یہ بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ لوگ تو ہاتھ بھی سے نہیں ملاتے، ذرا سا یوں ملاتے، کیوں کہ ہم مال والے ہیں، کسی کو پتہ تو چلے نا جی،
بندہ کسی کی طرف جاتا ہے نا، بلاتا ہے تو وہ اوپر ہی نہیں دیکھتا. کیوں نہیں دیکھتا؟ کہ آپ کو پتہ چلے میں مالدار ہوں، میں چودھری ہوں. وہ جلدی سے مل لیا تو آپ کی طرح میں ہو جاؤں گا. میں کو فرق بھی تو بتاؤں نا کہ میں کیا ہوں. بس یہ اسلام سے دوری کی یہ بات ہے. شیطان کے قریب جاتا ہے بندہ تو متکبر ہو جاتا ہے. جب اسلام کے قریب جاتا ہے تو اسلام عاجزی سے جاتا ہے. اور اسلام تو کوئی خوبی یہ کہتا ہی نہیں ہے کہ تیری اپنی ہے. تیری ہر خوبی اللہ کی عطا ہے تو شکر ہے اس پر. جب شیطان کو کہا گیا نا کہ نیکی بجا لاؤ سجدہ کرو تو کیا کہتا ہے؟ میں نہیں کروں گا سجدہ. میں آدم کو نہیں کروں گا. کیوں نہیں کروں گا؟ کیا تکلیف ہے؟ اس نے عذر بیان کیا، وجہ بتائی، اور اس وجہ کے اندر جو بات چھپی ہوئی ہے وہ اس کا تکبر ہے. یعنی عمل سے روکنے کا جو سبب بنتی ہے چیز وہ تکبر ہوتی ہے. کیا کہتا ہے؟ خلقتہ من تین وخلقتنی من نار. اے رب، جس کے سامنے تو سجدہ کرنے کا کہہ رہا ہے اس کو تو نے مٹی سے بنایا، وہ تو پاؤں میں روندی جاتی ہے. مجھے سجدہ کرنے کا فرما رہے ہیں، مجھے تو آپ نے آگ سے بنایا. آپ کا کام ہے بلندیوں کو جانا. سجدے سے انکار کیا. پوری کائنات کی سانس جب تک باقی رہے گی راندہ درگاہ بن کر رہے گا. رجیم کا لقب پایا. میں اس دن کوئی خبریں سن رہا تھا، اس میں ایک چینل کا نام بھی رجیم ہے. قربان جاؤں میں صاحب علم و دانش پر کہ نام رکھنے سے بھی نہیں سوچا کہ شیطان کا جو لقب ہے وہ میں اپنے چینل کا نام رکھ رہا ہوں. لیکن ہو سکتا ہے صحیح رکھا ہو. بہت ساروں کے کارنامے ایسے ہیں تو ہو سکتا ہے صحیح نام رکھو، سوچ کے رکھو. ہمیں کیا پتہ نہ پتہ. سمجھ رہے ہو بات؟ ذرا سی نیکی یہ صدقہ جاریہ ہے. اور میں بتا رہا تھا نا کہ یوں اوپر بھی نہیں دیکھتے لوگ. اور کیا کہتے ہیں؟ وہ ظاہر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ قرآن سورہ کہف کی بات بتاتا ہے. انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. او غریب دوست، میرے ساتھ توحید و رسالت کی باتیں نہ کیجئے. انا اکثر منک مالا و اعز نفرا. میں مال والا ہوں، بڑی پارٹی والا ہوں. میرے ساتھ توحید و رسالت کی، اسلام کی، آخرت کی باتیں نہ کیجئے. وَلَئِن رَجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا. تو مجھے آخرت کے ڈر سے ڈراتا ہے. بالفرض اگر آخرت برپا ہو بھی گئی تو میں مال پیش کر کے بچ جاؤں گا. یہ اس نے دنیا سمجھی ہوئی ہے جو رشوت کا مرکز ہے، دھوکوں کا مرکز ہے، جھوٹوں کا مرکز ہے، بے انصافیوں کا، ظلم و ستم کا مرکز ہے. اس نے میدان حشر کو بھی یہ سمجھا ہوا ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ او پیسے پر نخرے کرنے والے، اپنی پارٹی کی کثرت پہ نخرے کرنے والے، کم اہلکنا قبلہم من قرن. سورہ مریم ہے، کم اہلکنا قبلہم من قرن ہم احسن اساسا ورئیا. تو اپنے مال و دولت کا گھمنڈ پیش کر رہا ہے. ہم نے تو کتنے ہلاک کیے، کتنی بستیاں برباد کر دی. ہم احسن اساسا ورئیا. وہ مال و دولت کے لحاظ سے، زہری ترنگ کے لحاظ سے، پیسے کے لحاظ سے، پارٹیوں کے لحاظ سے، اپنی جسمانی قوت و صلاحیت کے لحاظ سے تم سے کہیں زیادہ تھے. اللہ کی پکڑ کا مقابلہ کرتے ہو. تو اسلام کی روح کیا ہے کہ جو کچھ ہے انسان کے پاس، مسلمان کے پاس، اس کا ایمان اس کو کہے گا سب اللہ کا فضل ہے. اور جو شیطان کا شاگرد ہوتا ہے تو وہ تکبر کرتا ہے، میں تو اس طرح ہوں، میری سیئت نہیں جانتے، تم یوں نہیں جانتے. ابھی اس کو اسلام کی ہوا بھی نہیں لگی. اسلام کا دل میں گھسنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا تو بڑی اونچی سعادت کی بات ہے نا جی. دل پر جب ان کا کرم دیکھتا ہوں،
تو دل کو بازجام جم دیکھتا ہوں، اسلام تو گھما کے رکھ دیتا ہے۔ جس نے محنت کی نا جی اسلام کے اندر داخل ہونے کی اور اللہ کا قرب حاصل کرنے کی، تو وہ اللہ پاک اپنی پھر تھوڑی سی معرفت کی تھوڑی سی جھلک عطا کرتا ہے نا، مومن کو بہت خوش ہوتا ہے، پھر مومن ہر حال میں راضی ہوتا ہے۔ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف، صدقہ مال دولت بھی صدقہ، ہر چیز صدقہ، اچھی بات پھیلانا تو صدقہ، اور اگر نہیں کوئی نہیں موقع مل رہا تو اسلام کیا کہتا ہے؟ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، خوبصورت اسلام اس شخص کے پاس، اسلام تو ہے خوبصورت، یعنی وہ شخص اسلام والا بہت خوبصورت ہے جو لا یعنی گفتگو سے بھی بچتا ہے، جو لا یعنی گفتگو سے بچتا ہے، تو کم از کم اس میں گناہ تو نہیں ہو رہا۔ گناہ نہ ہونا یہ بھی ایک نیکی ہے، معاشرہ گناہوں سے بھرا پڑا ہے، جس طرف جائیں گے نیکی کے اسباب کم ملتے ہیں، گناہ کے زیادہ ملتے ہیں، تو خاموش رہا تو گناہوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ رضی اللہ عنہ کو وصیت اور فرمایا کہ سنو، یہ وصیت مجھے میرے رب نے کی۔ وہ 7 وصیتیں ہیں جو میں تمہیں سنا رہا ہوں، تم بھی اس پر عمل کرو، اور یہ وصیتیں مجھے میرے رب نے کی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اوصانی ربی بسبع وأوصیکم بہا۔ سنو لوگو، میرے رب نے مجھے 7 نصیحتیں وصیتیں کی ہیں جو میں اب تمہیں کر رہا ہوں۔ اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ، میرے رب نے پہلی وصیت مجھے یہ کی ہے، ہاں اعلانیہ نیکی ہو، تنہائیوں میں ہو، نیکیوں کی قبولیت کی خاص بات یہ ہے کہ وہ اخلاص کے لیے ہو، اللہ کی رضا کے لیے۔ اوصانی بالاخلاص فی السر والعلانیہ، پہلی وصیت۔ واوصانی بالعدل فی الرضا والغضب، میرے رب نے مجھے وصیت کی ہے کہ ہر حال میں انصاف کرنا ہے، خواہ طبیعت میں انشراح ہو، شگفتگی ہو، تبسم ہو، مزاج میں خندہ پیشانی ہو یا غصہ ہو۔ اوصانی بالعدل، اوصانی بالعدل فی الرضا والغضب، اور تیسری وصیت یہ اوصانی بالقصد فی الغنا والفقر، میرے رب نے مجھے تیسری وصیت کی ہے کہ خرچہ کرنے میں میانہ روی رکھنا، بھلے مالداری ہو بھلے غربت ہو، میانہ روی اللہ کو پسند ہے۔ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ 15واں پارہ سورہ بنی اسرائیل کا 3 رکوع ختم ہونے والا ہے۔ لا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا۔ خرچ کرنے میں اپنے ہاتھوں کو پکا بھی نہ باندھنا، بخیل بن جائے گا، اور اپنے ہاتھوں کو بہت زیادہ نہ کھولنا کہ کل خرچ کر کے پھر پچھتاوے میں آ جائے گا۔ اس کے درمیان میں رکھنا، نہ بخل کرنا نہ بہت زیادہ پھیلانا، درمیانہ رکھنا۔ اوصانی بالقصد فی الغنا والفقر، چوتھی وصیت یہ کی اوصانی ان اعفو عمن ظلمنی، مجھے میرے رب نے وصیت کی جس نے میرے اوپر ظلم کیا میں اسے معاف کر دوں۔ واوصانی ان اوتیا، واوصانی ان اوتیا من حرمنی،
میں اسے بھی دوں جس نے مجھے کبھی نہیں دیا۔ وَأَوْصَانِي أَنْ أَصِلَ مَنْ قَطَعَنِي، میرے رب نے مجھے وصیت کی، چھٹی وصیت، کہ میں جوڑ کر رکھوں رشتہ داروں کے ساتھ جو میرے ساتھ قطع تعلقی کرتے ہیں۔ ساتویں وصیت یہ اوصانی ان یکون سمتی فکرا و نطقی ذکرا و نظری عبرا۔ ساتویں وصیت میرے رب نے مجھے یہ کی ہے، جب خاموش رہوں تو کائنات کے سسٹم میں غور و فکر کروں۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک۔ جب میں خاموش رہوں تو میرے رب نے یہ وصیت کی کہ میرے سسٹم میں غور و فکر کر کے معرفت کی منزلیں طے کریں۔ وَنُطْقِي ذِكْرًا، اور وصیت کی میرے رب نے جب میں بولوں تو اس کی یاد میں بولوں، اور جب دیکھوں تو جس کو دیکھوں ہر ایک گل میں دیکھوں، میں اپنے رب کی جھلک دیکھوں، بارش میں دیکھوں تو اس کی رحمت برستی دیکھوں، لیل و نہار کے تغیر و تبدل کو دیکھوں تو اس کے مدبر ہونے پر نظر جائے۔ جب سوچوں تو کائنات میں غور و فکر کروں تو اللہ مجھے معرفت عطا کرے۔ جب بولوں تو اس کی یاد میں بولوں، ذکر و اذکار صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور جب میں دیکھوں ادھر ادھر تو میری آنکھوں میں جو نظارہ آئے وہ عبرت بن جائے۔ یہ سب منازل دوستوں مل جاتے ہیں، یہ سب مرتبے نصیب ہو جاتے ہیں۔ وہ ہمارے جیسے انسان تھے، ہم سے کب کم کھانے والے تھے، ان کی رہائشیں ہم سے اعلیٰ نہیں تھی، ان کے لباس ہم سے اعلیٰ نہیں تھے۔ انہوں نے تقویٰ کی زندگی میں جب غوطہ زنی کی تو اللہ رسول کے مقرب بن گئے۔ بقدر القد تکتسب المالی، ایک عارف کی بات پیش کر رہا ہوں، فرمایا بقدر القد تکتسب المالی من طلب العلا سہر اللیالی تروم العز ثم تنام لیلتا یحفظ البحر من طلب اللالی۔ فرمایا جو مرتبہ چاہتا ہے، اللہ کا مقرب ہونا چاہتا ہے، وہ محنت کرتا ہے۔ من طلب العلا سہر اللیالی، جس نے اللہ کو پانا ہو رات کی آخری گھڑیوں میں قیام میں نظر آتا ہے۔ او انسان تروم عزن ثم تنام لیلتن، تو مقام چاہتا ہے دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور پھر سو جاتا ہے۔ تو نے غور و فکر نہیں کیا، غور و فکر نہیں کیا سمندروں میں جو موتی تلاش کرنا چاہتا ہے وہ سمندروں میں غوطہ زنی کرتے ہیں۔ تو اللہ رسول کا قرب چاہتا ہے، اس کی معرفت کی منازل طے کرنا چاہتا ہے، یہ بڑے اونچے ہیرے اور جواہرات تو تلاش کرنا چاہتا ہے، اور ان کا سمندر یہ ہے کہ رات کی آخری گھڑیوں میں اس کے ساتھ مناجات میں نظر آؤ۔ میرا کہنا آپ کا سننا اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، دین کی سمجھ اور عمل کی توفیق نصیب